کچھ دنوں سے بات ہو رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ تعلقات بہتر ہو جانے کی، اور اس پر بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اس بات چیت میں جو بتایا جا رہا ہے چین کا کلیدی کردار رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے دائرہ اثر سے باہر نکل آیا ہے؟ ایسی بات نہیں، امریکہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں کچھ اختلافات کے باوجود، لیکن سعودی عرب بلا شبہ اب اپنے فیصلے زیادہ آزادانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سعودی عرب نے، یو اے ای نے اور اس ریجن کے دوسرے ملکوں نے، خاص طور پر جی سی سی کنٹریز کے لیڈرز نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو خام خواہ کا تناؤ ہے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جی سی سی کے تعلقات کشیدہ ایران کے ساتھ جہاں شیعہ سنی مسئلہ پر رہے، وہاں پر اس ریجن کے بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، جیسے حزب اللہ کی حمایت کرنا لبنان میں ایران کی طرف سے، سیریا میں حمایت کرنا سیرین رجیم کی ایران کی طرف سے، اور یمن میں حمایت کرنا ایران کی طرف سے۔ خاص طور پر جو یمن کی لڑائی ہے، جو وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے اور جس کے نتیجہ میں جی سی سی پر بھی گاہے بگاہے حملے ہوتے ہیں، اور سعودی عرب اور جی سی سی کے دیگر ممالک بھی یمن پر حملے گاہے بگاہے کرتے ہیں۔ یہ سب اب اس ریجن کے پلیئرز نے جان لیا ہے کہ اس میں اسلحہ بیچنے والی ویسٹرنر کمپنیوں کو فائدے ہیں، اور یہ تناؤ جتنا رہے گا اس سے سعودی عرب، دبئی، قطر، ان ممالک کے وسائل کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ جب سے محمد بن سلمان ولی عہد بنے اور اب وہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ محمد بن سلمان اپنی جوان سال قیادت کی وجہ سے اس وقت کے ورلڈ ویو کو بہت ڈیفرنٹ انداز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل انہی مسائل پر تباہ کریں اور پھر ہم مکمل طور پر امریکہ کے زیر اثر رہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکرین روس کی جنگ کے تناظر میں بھی سعودی عرب نے، یو اے ای نے مکمل طور پر کسی ایک پارٹی کا ساتھ نہیں دیا۔ بلا شبہ ان ممالک نے یوکرین کو امداد ضرور دی، لیکن روس کی مخالفت کا راستہ بھی نہیں اپنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اور امریکہ کی جو نئی سرد جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں بھی جی سی سی کنٹریز اپنی پوزیشن کسی ایک پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈال رہے۔ انہی حالات کے تناظر میں لگتا ہے کہ سعودی عرب نے طے کیا کہ ہم کیوں بیکار کی جنگ اور بیکار کی سرد جنگ ایران کے ساتھ مول لیں، اور شاید دوسری طرف ایران نے بھی یہ طے کیا ہے کہ اس جنگ اور پراکسی کمپٹیشن یا پراکسی وار کا ایران کی پہلے سے تباہ شدہ اکانومی پہ مزید برا اثر پڑ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ صلح جو ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ ہوئی ہے، لیکن اس کے براہ راست اثرات باقی جی سی سی کنٹریز پر بہت حوالوں سے مرتب ہوں گے اور مثبت انداز میں مرتب ہوں گے۔ ان حالات میں ایک اور اینگل بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے بھارت کا اینگل۔ بھارت کے ساتھ ان ممالک کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور جی سی سی کے بہت اچھے مراسم چین کے ساتھ بھی ہیں۔ اسی طرح ایران کے بھی اچھے مراسم ہیں بھارت کے ساتھ، اور
چین کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں۔ تو لگتا ہے اس ریجن کے ممالک نے اپنے اپنے مسائل کے باوجود اپنی فارن پالیسی کو اب مثبت انداز سے اور حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھنا اور ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران کے اندر ہیومن رائٹس کے بہت سنگین مسائل ہیں، خاص طور پر خواتین کے، بچیوں کے جو پروٹیسٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اس پہ دنیا بھی کنسرن ہے، اور اس پہ آف کورس جی سی سی کے ممالک بھی کنسرن ہیں۔ لیکن جی سی سی کے ممالک اس مسئلہ پر کھل کر بات نہیں کر رہے، اور نہ وہ کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ایران پر، اور نہ ایران کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ ایران بھی دھیرے دھیرے اپنے ملک میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کے سلسلہ میں آہستہ روی سے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھائے گا، کیونکہ ہم نے انہی پروٹیسٹ کے سلسلہ میں جو ایران میں ہو رہے ہیں یہ بھی دیکھا کہ ایران نے کچھ ایسے سخت فیصلے کیے ہیں جس سے انہوں نے اپنی رجیم اور خاص طور پر آیت اللہ خامنائی کی کونسل کے جو فیصلے ہیں ان کو کچھ انڈو کیا ہے۔ ظاہر ہے عقل مند قومیں اپنے مسائل کو خود حل کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران یکسر راتوں رات اپنے مسائل کو حل کر لے گا، ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ٹیک کیئر کرے گا، ایسا ممکن نہیں۔ ایران جیسی رجیمز کے لیے اور دنیا میں اس طرح کی جو بھی مملکتیں ہوتی ہیں جو اتھارٹیرین قسم کی مملکتیں ہوتی ہیں، مگر جب ان کے سر پر آن پڑتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں سینکشنز کی صورت میں، دنیا کے ساتھ آئسولیشن کی صورت میں، اب ایران نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور عرب ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے ہیں۔ اس نئی صورتحال میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان پر کیا اثر پڑے گا۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے معاملے میں ابھی تک سٹبرن نظر آ رہا ہے۔ ان کا اینٹی انڈیا آبسیشن جو ہے وہ واضح ہے، اور اس آبسیشن کی وجہ سے کوئی بہتر خارجہ پالیسی سامنے نہیں آ رہی۔ اگرچہ پاکستان میں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل کرائسس اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی تک ریاستی سطح پہ کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے اور سننے کو نہیں مل رہی۔ بہرحال پاکستان بھی آہستہ آہستہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ ہو جانے والی دوستی کے حوالے سے اپنے ملک کے اندر جو فرقہ واریت چل رہی تھی اور پچھلے کچھ دہائیوں میں تو بہت شدید رہی، لیکن ابھی بھی فرقہ واریت کی وہاں پر لہر ہے، وہ شاید اس کو کچھ کم کرنے کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ ریجن کے جو حالات ہیں وہ بہرحال اثر ڈالتے ہیں۔ یہاں پر میں نے بات کی بھارت کے اینگل کی بھی، اس سلسلہ میں تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ بھارت اس وقت ورلڈ سٹیج پہ تھرائیو کر رہا ہے، اور بھارت سعودی عرب اور ایران کی دوستی میں یقینی طور پر مثبت چیزیں ہی دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے ایران کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے مراسم ہیں، اور ان دونوں ممالک کے آپس میں اب اچھے تعلقات ہو جانے سے بھارت کو کاروباری سطح پر اور سفارتی سطح پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پاکستان پر ریسنٹلی ایران نے $14 بلین کے قریب کا لاس فائل کرنے کا ایک تھریٹ دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے آئل کے جو پائپس ہیں اس میں پاکستان کی پالیسیوں کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ابھی بھی پاکستان سے خوش نہیں، اور سعودی عرب بظاہر پاکستان سے ناراض تو نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ اس طرح کے گھی شکر تعلقات بھی نہیں جو کبھی ہوا کرتے تھے۔ تو پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی اب تعلقات کو درست کرنا ہے۔ بیچ میں
چائنا ہے جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے، تو شاید سوال اٹھتا ہے کہ چائنا پاکستان کی بھی مدد کرے گا ان ٹرمز آف مینڈنگ پاکستان ریلیشن شپ ود ایران پریسائزلی، خاص طور پر اس لا سو کے تھریٹ کے کانٹیکس میں۔ لیکن چائنا پاکستان سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں، اگرچہ وہ رول اوور قرضے دے رہا ہے، مگر ان قرضوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو پاکستان پر چائنا کے انٹرسٹ ہیں وہ کم از کم آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے۔ بہرحال یہ وہ صورتحال ہے جس کو آپ ویورز آبزرو کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی سمری ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اب بظاہر یوں لگتا ہے کہ دنیا کے وہ پرانے بلاکس، یعنی امریکی بلاک، سوویت یونین بلاک نہیں رہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی چین کا بلاک سامنے ابھر کر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عرب ممالک اپنی اکانومی کے سلسلہ میں بہت وزڈم کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنے ملکوں کو نہ صرف اکنامیکلی ڈیولپ کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر کو عظیم سے عظیم تر بنا رہے ہیں، بلکہ اپنے معاشروں کو بھی دھیرے دھیرے اوپن اپ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ سعودی عرب سے لے کے قطر تک ساری چیزیں راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گی، یہ معاشرے ایک دم سے مغربی معاشرے بن جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ وہ معاشرے اپنے انداز کے ساتھ مغربی بھی بنیں گے اور بن بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ٹریڈیشنل، اپنے روایتی سٹرکچر کو بھی برقرار رکھیں گے، کیونکہ وہ معاشرے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مغربی انداز کی ڈیموکریسی ان کو کتنی سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اس انداز کی ڈیموکریسی اب مغربی دنیا میں ووٹ بینک کی اپیزمنٹ پالیٹکس میں جس طرح بدلتی جا رہی ہے، اس سے اس ڈیموکریسی کا مغربی دنیا میں نقشہ اور حلیہ بگڑتا جا رہا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جی سی سی کے ممالک اپنے آپ کو اوپن اپ بھی کریں گے، مگر اپنے طرز حکومت کو، اپنی گورننس کو اپنے ٹریڈیشنز کے مطابق بھی چلائیں گے، حل بھی، اور اس کمبینیشن کے ساتھ وہ اپنے مسائل بھی حل کریں گے، اور اس ریجن میں جو ان کی باہم ٹینشنز ہیں، آپس کی جو ٹینشنز ہیں، جن کا بہرحال فائدہ بیرونی دنیا کو تو ہوتا ہے، چاہے اسلحہ بیچنے کی صورت میں، چاہے ان کو دفاع یا ان کو پروٹیکشن فراہم کرنے کی صورت میں، یہ ساری کی ساری کاسٹ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ہاں، آخر میں اسی صلح کے تناظر میں اسرائیل کا ایک فیکٹر سامنے لاؤں گا۔ اپیرنٹلی اسرائیل سعودی عرب اور ایران کی دوستی سے بہت خوش نہیں۔ اپیرنٹلی اسرائیل کی ایران اور سعودی عرب سے دوستی بھی نہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ تو دشمنی بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ان کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ بہت اچھے ہوئے ہیں، تو انڈائریکٹلی سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے چل رہے ہیں۔ اور ایسی خبریں بھی ہیں کہ اسرائیل کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ایران کے ساتھ تھوڑی بہت شروع ہو چکی ہے۔ اس ریجن کی گرما گرمی کا جو فائدہ مغرب کا بلاک لے رہا تھا، اگر اس ریجن میں یہ گرما گرمی، سرد مہری کم ہوتی ہے، تو ان ملکوں کے اخراجات جو ڈیفنس کی صورت میں ہو رہے ہیں وہ بھی کم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں تناؤ کی صورتحال بھی کم ہوگی۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کو میں بہت پازیٹیو رنگ سے دیکھ رہا ہوں، اور لگتا ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جو اب ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے لڑتے یہ نتیجہ نکال چکے ہیں کہ یہ خام خواہ کی لڑائیاں ان کو کہیں بھی لے کے جانے والی نہیں، بلکہ تباہی کے بہت سارے رستے ہیں بیچ میں۔ اب یہ ممالک ان رستوں سے دھیرے دھیرے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں، سالوں میں اسی طرح کے دوسرے ایشوز جو ہیں، جو دوسرے ریجنز میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی
اسی نقشے پر چلتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کریں۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔